آپ کی ماں فاطمہ ام الخیر اپنی ماں کے پاس بیٹھے تھے حضور غوث اعظم، اور اپنی ماں سے بولے امی، ارے جی بیٹے عبد القادر، غوث پاک فرماتے ہیں امی کوئی بات بتاؤ بچپن کی. پہنچی آواز؟ کوئی بات بتاؤ بچپن کی. تو غوث پاک کی امی کہتی بیٹا مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بڑی تعجب والی بات ہے. ادھر غوث پاک فرماتے ہیں بولو. تو میری ماں وہ بات کون سی ہے؟ کہتی ہیں کہ میرے لاڈلے عبد القادر جب تم میرے پیٹ میں تھے اس وقت ہمارے گھر میں ایک حادثہ پیش آیا تھا. بولے میری ماں وہ حادثہ کیا تھا؟ تو ادھر غوث پاک کی امی فرماتی ہیں میرے لاڈلے عبد القادر تم میرے پیٹ میں تھے، میں گھر پہ تھی، دروازے پر ایک فقیر نے، ایک سائل نے دستک دی، کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیجئے. تو کہتی میں دروازے پر گئی، دروازہ بند کر کے میں نے آواز لگائی اے دروازے پر مانگنے والے سائل، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، جاؤ بعد میں آنا تو تمہیں دے دیا جائے گا، نواز دیا جائے گا. سبحان اللہ. اس فقیر کو جب پتا چلا کہ اتنا خوبصورت محل یہ گھر ہے، اس میں کوئی عورت کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو اس کی نیت خراب ہو گئی. سوچا کہ اندر چلے جائیں، ڈانٹ ڈپٹ کے عورت کو کنارے کر دیں گے، چوری کر کے بھاگ جائیں گے. غوث پاک کی امی کہتی ہیں بیٹے عبد القادر وہ سائل، وہ فقیر میرے گھر کے اندر آ گیا. جب اس نے مجھ پر سختی کی میں سمجھ گئی کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، میرے گھر سے سامان چوری کرے گا. تو آپ کی امی کہتی ہیں میرے دل میں حضور کی محبت تھی، میں نے حضور کو آواز دی، حضور کے رب کو آواز دی، مدینے والے کو آواز دی. سبحان اللہ. کبھی آواز نہیں دی اس لیے ہم خاموش ہیں، کبھی دیے ہوتی نا حضور کو آواز تو پتہ چلتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کتنا سنتے ہیں، حضور کتنا، کبھی حضور سے محبت اتنی کی ہے تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مجھے کہیں اور نہیں جانا ہے ورنہ باتیں تو سائیڈ میں نکلتی رہتی ہیں شاخیں، مجھے غوث پاک کی باتیں کرنی ہے. آپ کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر میں نے حضور کو آواز دی، اپنے حقہ کو آواز دی. کہا پھر کیا ہوا امی؟ تو کہتے ہیں کہ آپ کی امی کہتی ہیں میرے بیٹے عبد القادر اچانک کھجوروں کی باغ سے، سیب کی باغ سے ایک شیر نکل کے آ گیا. پھر بولے وہ میرے گھر میں آ گیا، اس نے چھلانگ لگا کے اس سائل کا، اس فقیر کا 2 ٹکڑے کر دیے، اس کو گھسیٹ کر کے وہ جنگل میں لے کے چلا گیا. میرے بیٹے میں دہل گئی تھی، میں کانپ گئی تھی کہ ایسے یہ مشکل موڑ پر یہ کیا ہوا. غوث اعظم مسکرائے، حضور غوث اعظم مسکرائے، فرماتے ہیں امی وہ شیر کو پہچانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ شیر عبد القادر ہی تھا. سبحان اللہ. میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، اونچی بولو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خاتون تھی گھر میں، دائی تھی نا، دائی، وہ جھاڑو پوچھا لگانے والی، سمجھے نا بھائی، وہ تھی نا، وہ خدمت کرتی تھی غوث پاک کی. 15-16 سال غوث پاک کی عمر شریف ہوئی نا تو کہنے لگی کہ غوث پاک کے پاس میرے لاڈلے عبد القادر جیلانی. تو غوث پاک فرماتے جی میری ماں، مما بولو کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹے عبد القادر بچپن میں تم کو اکثر دیکھتی تھی محلے کے بچوں کے ساتھ تم کھیل کھیلتے تھے. کھیل بھی سنو لاجواب ہے، کھیل کھیلتے تھے. بولے وہ کھیل کیا تھا؟ یاد کرو، کچھ بتاؤ تو صحیح. تو مما کہتی ہیں میرے بیٹے میرے لاڈلے عبد القادر کھیل یہ ہوتا تھا کہ تم اپنے محلے کے بچوں سے کہتے تھے باری باری غائب ہو جاؤ، پہلے تم غائب ہو میں تمہیں ڈھونڈوں، پھر میں غائب ہوں مجھے ڈھونڈیے گا. تو کہتے ہیں پھر، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں دائی نے کہا جو مجھے خدمت کرتی تھی، میری خدمت کرتی تھی، بولے کہ اے میرے بیٹے عبد القادر میں نے اکثر دیکھا ہے جو بچے کہتے تھے ٹھیک ہے اے عبد القادر میں غائب ہونے جا رہا ہوں، کہیں بھی غائب ہوتے آپ انہیں ڈھونڈ لیتے تھے، آپ انہیں ڈھونڈ لیتے تھے، لیکن جب آپ غائب ہوتے تھے تو آپ کو نہیں ڈھونڈ پاتے تھے. صحیح صحیح بتاؤ کہ کہاں چلے جاتے تھے؟ کہتے ہیں کہ میرے لاڈلے ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ بچے غائب ہوئے تو آپ نے ڈھونڈ لیا، پھر بولے آپ جب غائب ہوئے تو دن بھر پریشان تھے، ڈھونڈ نہیں پائے. صحیح صحیح بتاؤ عبد القادر کہاں چلے جاتے تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میری ماں میں بچوں کے سامنے غائب ہو جاتا تھا، اڑ کر کے میں سورج میں جا کے گم ہو جاتا تھا، سورج میں گم ہو جاتا تھا، سورج میں گم ہو جاتا تھا. آپ کی امی نے کہا اوفو بیٹے سورج میں گم ہو جاتے تھے؟ کہا ہاں. آپ کی امی نے کہا کہ میرے بیٹے عبد القادر اچھا وہ تو بچپنا تھا، اب 15-16 سال کے ہو، اب کیا پوزیشن ہے؟ اب کہاں غائب ہوتے ہو؟ بچپن میں تو سورج میں گم ہو جاتے تھے، اب کہاں غائب ہوتے ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں بچپن میں میں سورج میں گم ہو جاتا تھا، اب ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں.